امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کچھ اچوسک۔ جبکہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہے۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے، جو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جیت سکتی ہے یا ہار سکتی ہے، تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن سکے۔ نمبر 9، فاطمہ گلن سوچنے۔ فاطمہ گلن سوچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے، جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم، جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے۔ اس کی بھابھی کو رشوت دے کر فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے، جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 8، شخصیت۔ آغا، جو ریٹائرڈ ہے، اس کی عمر 60 کی دہائی میں ہے اور وہ ایک عام زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف نیورا ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی پولیس خاتون ہے۔ اپنی پوری زندگی کے مختلف راستوں پر چلنے والے آغا اور نیورا کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اگرچہ آغا نے برسوں پہلے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا اور وہ اپنی ملکیت والی عمارت کے اپارٹمنٹ میں سے ایک میں رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی عزت اور پیار دونوں کرتا ہے۔ تاہم آغا اپنے ڈاکٹر سے ملنے والی خبروں سے اپنی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دے گا، اور جب اس کی بیٹی اور پوتے، جو بیرون ملک رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے آئیں گے تو اس کی زندگی کا سکون بالکل ختم ہو جائے گا۔ آغا کی زندگی میں اس ڈرامائی تبدیلی کا اثر نیورا کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ نیورا واحد خاتون ہے جو ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اپنے کام کے لیے بہت پرعزم ہے۔ نمبر 7، ارکینجی کش۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے، جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے، تو وہ نوکری کی درخواست دے گی، اور اس کے بعد واقعات شروع ہوں گے۔ میگزین کے باس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرک۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے، تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پائے گا۔ نمبر 6، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 5، ایارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔
جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتے ہیں۔ الغاز ایک بیہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے موضوع سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگانے کے بعد یہ جیلان ہے جس سے اس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 4، اشک ممنوع۔ ترک ادب کے آباء و اجداد میں سے ایک کے کلاسک ناول کی ایک جدید اڈیپٹیشن، حالس ضیاء یوکلیگل۔ کہانی ضیاءگل کے گھرانے میں رونما ہوتی ہے۔ خاندان کا سرپرست عدنان ایک امیر تاجر ہے جو استانبول میں آبنائے باسفورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے۔ ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد عدنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نہال اور اپنے بیٹے بلند کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہاں اس کا یتیم بھتیجا بہلول بھی رہتا ہے جو کالج جاتا ہے۔ سب کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے عدنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے، جو اس کی ماں پھر دوست کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ تاہم بہلول اور بھیتر تھوڑی دیر کے بعد شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان کی خفیہ محبت جلد ہی گھر کے اندر ایک رشتے کی اندرونی حرکیات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 3، کارا پارا اشک۔ عمر ایک پولیس آفیسر ہے جو خودکشی کرنے والے اپنی منگیتر کے ممکنہ قتل کے بارے میں سچائی تلاش کرنے کے لیے مر رہا ہے۔ وہ ریاست کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرتا ہے۔ وہ چوری شدہ ہیرے تلاش کر لے گا اور بدلے میں قاتل کی شناخت سیکھ لے گا۔ ایلف، جس نے اپنے والد کو ایک حادثے میں کھو دیا ہے، کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پرفیکٹ باپ دراصل ایک مافیا تھا جو پیسے کو لانڈر کرتا تھا۔ اب اسے اپنے خاندان کو سنبھالنا ہے اور ہیروں کا $2 بلین کا قرض ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہن ویلن کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تیار ان کو چوری کرنے والے سے ہیرے واپس لینے کے لیے وقف ہے۔ نہ صرف تیار بلکہ ہر وہ شخص جو ہیروں کے وجود کے بارے میں جانتا ہے وہ چمکتی دھمک کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کہانی میں کچھ اس چمک کے سحر میں مطلع ہو جاتے ہیں، کچھ محبت سے، کچھ سچائی کے، کچھ اپنے رازوں کے اور کچھ اپنے عزائم کے۔ نمبر 2، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 1، جیسور وی گزال۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔